بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کی ہماری اس گفتگو کا موضوع عشق کسے کہتے ہیں، عشق حقیقی کی تعریف، عشق مجازی کسے کہتے ہیں، اور یہ کیسے معلوم ہوگا کہ ہمیں عشق حقیقی ہے یا عشق مجازی۔ تو سب سے پہلے یاد رکھیے، عشق حقیقی کہتے ہیں کہ بندے کی کسی پر ایک مرتبہ بغیر ارادے کے کسی پر نظر پڑی اور وہ دل میں اتر گیا، پھر زندگی بھر اس کو دیکھا نہ جب تک وہ محرم نہ بنا، اور اس کو پانے کی دل میں تمنا اجاگر ہوتی رہی۔ یہ ہے عشق، جسے عشق حقیقی کا نام دیا جا سکتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر جو عشق حقیقی ہے وہ خدا اور خدا کے رسول کے ساتھ عشق کرنا ہے، کہ جن کاموں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا ہے، ان کاموں کی بجاوری کی جائے، اور جن کاموں سے ہمیں منع کیا گیا ہے ان کاموں سے روکا جائے۔ آج کل کے زمانے میں جو لڑکے لڑکیوں کے ساتھ عشق کر رہے ہیں، اس کو ہرگز عشق حقیقی کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ بہت سارے لوگ ایک دوسرے کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، عام طور پہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کی جو دوستی ہوتی ہے اس کو وہ عشق حقیقی کا نام دے رہے ہوتے ہیں۔ لڑکا لڑکی سے، لڑکی لڑکے سے کہہ رہی ہوتی ہے میں تم سے سچا پیار کرتی ہوں۔ یاد رکھیے، جس پیار میں رب کی نافرمانی ہو وہ کبھی سچا پیار نہیں ہو سکتا۔ جب تک عورت مرد کے لیے محرم نہ ہو، کبھی اس سے پیار کو سچا پیار نہیں کہا جا سکتا۔ روز روز غیر محرم کے ساتھ کال پہ باتیں کرنا یہ سچے پیار کی نشانی نہیں ہے۔ سچا پیار کہتے ہیں کسی کے ساتھ ایک مرتبہ غیر ارادہ، بے ارادہ نظر پڑی، دل میں اتر گیا، پھر خدا سے مانگ مانگ کر اس کو پا لیا، تو اس کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد جو آپ کا پیار اور محبت والا سلوک ہوتا ہے اسے عشق حقیقی کا نام دے سکتے ہیں۔ اور عشق حقیقی جو ہے یہ انسان کو بعض اوقات بہت اعلیٰ سے اعلیٰ مقام بھی عطا فرما دیتا ہے۔ عشق حقیقی کی بدولت انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بھی حاصل کر لیتا ہے۔ عشق حقیقی کی وجہ سے انسان دنیا کی روشنائیوں کو چھوڑ کر آخرت کی طرف گامزن ہوتا ہے۔ عشق حقیقی ہی وہ عشق ہے جس کی وجہ سے بندہ راہ راست پر گامزن ہو جاتا ہے۔ بہت سے ایسے واقعات آپ کو ملیں گے جن میں عشق حقیقی تھا اور دنیا کی رنگینیوں میں گم تو تھے، مگر جب عشق ہوا تو دنیا کی رنگینیاں ان کو نظر آنا بند ہو گئی۔ وہ راہ راست پر آ گئے، یہاں تک کہ خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا پیارا ولی بنا لیا، ولیوں تک کے درجے پائے انہوں نے جنہوں نے عشق حقیقی کیا۔ ایک بندے کا واقعہ سناتا ہوں، بعد میں بتاؤں گا وہ شخصیت تھی، وہ شخصیت ہے کون، ان کا نام کیا تھا، نام آخر میں بتاؤں گا۔
واقعہ ان کا ملتا ہے، بہت ہی پیارا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ ہوا ایسا کہ تاجروں کا قافلہ، جو پچھلے دور میں تاجر سفر کر کے اونٹوں پہ تجارت کے لیے آیا کرتے تھے، تاجروں کا قافلہ وہ تجارت کی غرض سے کسی دوسرے شہر ملک کی طرف روانہ ہوا۔ ایک شخصیت تھی ان میں، وہ بھی ان کے ساتھ تجارت کے ارادے سے گئی تھی۔ جب وہاں پر پہنچنے سے قبل ہی راستے میں تھکاوٹ ہو گئی۔ راستے میں دیکھا ایک باغ ہے، سرسبز و شاداب ہے، لہلہاتے اس کے درخت ہیں، تو انہوں نے قافلے والوں نے ارادہ کیا کہ یہاں پر کچھ دیر کے لیے ہم کیوں نہ آرام کر لیں۔ آرام کرنے کے بعد آگے اپنے سفر کے لیے روانہ ہوں گے۔ بس کرنا کیا تھا، ہوا یہ کہ جب وہ آرام کے لیے وہاں پر پڑاؤ کر لیا، انہوں نے بیٹھ گئے آرام کی غرض سے، اچانک ایک آواز گونجی جو سب کے کانوں میں سرایت کرتی چلی گئی۔ آواز کیا تھی کہ شہزادی ملکہ، بادشاہ کی بیٹی اس باغ میں سیر کے لیے آ رہی ہے، سب اپنی گردنوں کو جھکا لیں۔ سب نے اپنی گردنوں کو جھکا لیا، مگر وہ شخصیت تھی، انہوں نے اپنی نظر کو اٹھا کر دیکھ رہے ہیں۔ دیکھا، نظر پڑی تو دیکھتے ہی رہ گئے۔ سب بڑے حیران ہوئے۔ وہ جو دربان تھے اس شہزادی کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ ہم نے سب لوگوں کو کہا تھا کہ بادشاہ کی بیٹی آ رہی ہے، سب اپنی نظروں کو جھکا لیں۔ سب نے جھکا لیا، تم نے کیوں نہیں جھکایا؟ آپ نے نظریں اٹھائی ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے سوچا یہ کوئی ملنگ لگ رہا ہے، کوئی عام سا بندہ ہے، چھوڑیں اس کو، اس کے دیکھنے سے کیا ہوگا۔ خیر، وہ شہزادی پہ پہلی نظر جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عورت پر جب پہلی نظر بے ارادہ پڑ جائے، مفہوم حدیث ہے، فرمایا وہ معاف ہے، اس کے بعد دوسری نظر نہ ڈالو۔ اب انہوں نے جب دیکھ لیا تو دل میں یہ بات سرایت کرتی چلی گئی، ان کے تصورات ان کے دل میں اتر گئے، ان کے ساتھ محبت ہو گئی، سوچوں میں پڑ گئے، اتنی سوچوں میں پڑے، تصورات میں گم ہو گئے کہ قافلہ نکل گیا اور ان کو خبر نہ ہوئی۔ جب دیکھا کہ قافلہ تو واپس جا چکا ہے، آپ وہیں پر بیٹھے رہے۔ لوگوں سے پوچھا کہ وہ بادشاہ جس کی شہزادی آئی تھی، وہ بادشاہ کا محل جو ہے وہ کس جگہ پہ ہے؟ خیر، لوگوں نے ان کو بادشاہ کے محل کا بتایا۔ یہ اٹھے، چلتے چلتے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس محل تک پہنچ گئے۔ جب اس محل میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تو دربان جو تھے دروازوں پہ، انہوں نے روک دیا۔ آپ نے کہا میں بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا تیری حیثیت کیا ہے، بادشاہ کا مقام کیا ہے، تو بادشاہ سے ملنا چاہتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بہت منع کیا، لیکن آپ نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں بادشاہ سے مل کر ہی واپس لوٹوں گا۔ اب دربان بادشاہ کے پاس پہنچے، کہا اس طرح کا ایک لباس ہے پرانا، بال بکھرے ہیں، آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ بادشاہ کو تعجب ہوا، وہ کون ہے جو مجھ سے ملنا چاہتا ہے اس حال میں؟ خیر، بادشاہ نے کہا اسے بلا لیا جائے۔ جب آپ بادشاہ کے سامنے
गए तो बादशाह ने पूछा बोलो क्या काम है मुझसे। कहा बादशाह मैं एक बात करना चाहता हूँ। बादशाह ने कहा करो, कौन सी बात करना चाहते हो। आपने कहा ए बादशाह मैं तेरी बेटी से प्यार करता हूँ, मैं तेरी बेटी के साथ शादी करना चाहता हूँ। अब बादशाह ने जब ये बात सुनी तो गुस्से से भर गया, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया उसको कि हालत इसकी क्या है, फ़कीर है और बादशाह की बेटी के साथ शादी के ख्वाब देख रहा है। बादशाह ने कहा तू होश में है, कैसी बातें कर रहा है। कहा हाँ मैं होश में हूँ, मैं तेरी बेटी से प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। खैर बादशाह ने बहुत समझाया कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन आप मुसलसल इसरार करते रहे कि बादशाह तू जो शर्त रखना चाहे रख ले, मगर मुझे अपनी बेटी का रिश्ता दे दे। बादशाह ने, जो बादशाह के दरबान थे, काम करने वाले थे, बादशाह के खादिम थे, बादशाह का वज़ीर था, उसके साथ मशवरा किया कि क्या किया जाए कि इससे छुटकारा हासिल हो जाए। एक वज़ीर ने मशवरा दिया कि बादशाह सलामत, एक मोती है जो दुनिया में एक ही जगह पे पाया जाता है, इसको कहो कि ये वो मोती ढूंढ लाए, वो डायमंड ढूंढ लाए, अगर ये ले आया तो इसको मैं अपनी बेटी का रिश्ता दे दूंगा। खैर बादशाह ने कहा बात तो ठीक है आपकी, ना वो मोती मिलेगा और ना ये दोबारा आएगा। बादशाह ने कहा ए बंदा फ़कीर, बात ये है कि एक मोती है, फ़लाँ फ़लाँ कलर का है, फ़लाँ किस्म का है, दुनिया में एक ही जगह पे पाया जाता है, वो तू ले आ, अगर तू ले आएगा तो मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुझसे कर दूंगा। आपने कहा ठीक है बादशाह सलामत, मुझे तेरी शर्त कबूल है। अब आप उस मोती की तलाश में निकलते हैं, चलते चलते पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं, रेगिस्तानों की तरफ निकल जाते हैं। रेगिस्तानों में इनको पता चलता है कि एक मुकाम है जहाँ पर वो मोती है, जहाँ से इनको वो मोती मिलेगा। आप खैर मुख्तसर करता हूँ, कहानी ये बहुत लंबी है और ये सच्ची है, बतौर कहानी ही नहीं सुना रहा, ये सच्ची है, ये एक हकीकत बात है। आपने रेगिस्तानों में उसको ढूंढना शुरू कर दिया, रेतली ज़मीनें हैं, एक जगह ऐसी आई जहाँ पर ऊपर वाला टुकड़ा जो था वो गिरना चाह रहा था। ये नीचे वाले पार्ट में थे, ऊपर वाला पार्ट नीचे गिरना चाह रहा था। जो वहाँ पर लोग थे सबको मालूम हो गया, सब ने वहाँ से भागम दौड़ शुरू कर दी, लेकिन आप मुसलसल उस मोती को ढूंढ रहे हैं। वो टुकड़ा गिरा लेकिन आप उससे महफूज रहे। वहाँ पर एक बुज़ुर्ग मिले, इनको कहा बच्चा तुझे मालूम है कि ऊपर वाला टुकड़ा गिर रहा था, सब लोगों ने भागम दौड़ शुरू कर दी, मगर क्या माजरा है कि तू यहीं पर बग़ैर खौफ के अपने काम में लगा हुआ है। आप वहाँ पर मट्टी को, रेत को, बर्फ़ को, जो भी थी उसको साइड पे हटाते रहे। कहा बच्चा बताओ माजरा क्या है, क्या ढूंढ रहे हो। आपने उन बुज़ुर्गों को बताया कि इस तरह सारा वाक़या है, सारा माजरा सुनाया कि मैं बादशाह के दरबार में गया था, बादशाह की बेटी का रिश्ता मांगा था, बादशाह ने
اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے یہ شرط رکھی ہے کہ دنیا میں وہ ایک ہی موتی ہے، اگر میں اس موتی کو ڈھونڈ کر لے جاؤں تو بادشاہ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دے گا۔ اب ان بزرگوں نے بتایا کہ ہاں بیٹا وہ موتی ہے، میں تجھے ملا سکتا ہوں۔ انہوں نے بزرگوں کا شکریہ ادا کیا، ان بزرگوں نے ان کو وہ موتی نکال دیا۔ جب وہ موتی نکال دیا تو آپ اس موتی کو لے کر بادشاہ کے دربار میں چلے گئے۔ بادشاہ کے دربار میں جب انٹر ہونے لگے، پھر دربانوں نے روک لیا۔ آپ نے کہا میں بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ دربان اندر گئے، غلاموں نے پوچھا بادشاہ سلامت، وہی فقیر جو اس دن آیا تھا آج پھر آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ آپ نے سوچا آج کس کام سے آیا ہوگا کہنے کے لیے کہ بادشاہ وہ موتی مجھے نہیں ملا۔ دربانوں کو حکم دیا کہ ان کو اندر بلا لیا جائے۔ جب آپ بادشاہ کے سامنے گئے، بادشاہ نے کہا ہاں میں نے شرط رکھی سی، شرط پوری کر دی۔ کہا ہاں بادشاہ شرط پوری کر دی۔ بادشاہ حیران رہ گیا، شرط کیسے پوری ہوگی؟ کہا وہ موتی کہاں ہے؟ آپ نے کھولا اور سامنے رکھ دیا۔ کہا یہ لو بادشاہ، یہ موتی ہے آپ کا، جو آپ نے طلب کیا تھا، جو آپ نے شرط میں رکھا تھا۔ وہ بادشاہ بہت حیران ہوا، پوچھا کیسے ملا ہے؟ کہا بادشاہ جیسے بھی ملا ہے، تو نے شرط رکھی تھی میں نے لا دیا، میں لے آیا ہوں، اب اپنی بیٹی کا رشتہ مجھ سے کر دے۔ بادشاہ پھر سوچوں میں پڑ گیا کہ اس فقیر کے ساتھ اس کی حالت کیا ہے، اپنی بیٹی کا رشتہ کیسے کر دوں؟ بادشاہ نے پھر منع کیا، کہا جاؤ میں اپنی بیٹی کا رشتہ آپ سے نہیں کر سکتا۔ آپ نے اصرار کیا، کہا بادشاہ تو نے شرط رکھی تھی میں نے پوری کر دی، اب اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دو۔ بادشاہ نے پھر اپنے خادموں کے ساتھ، وزیروں کے ساتھ مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے، اس نے تو وہ شرط پوری کر دی ہے جو میں نے رکھی تھی۔ خیر جو آپ کے خادم تھے انہوں نے اور بھی شرطیں رکھیں۔ مختصر یہ ہے کہ جو بھی شرط رکھتے رہے آپ خدا تعالی اللہ تبارک و تعالی کی مدد سے اس کو حل کرتے رہے، شرطیں پوری کر دی ساری۔ اب جب شرطیں پوری کر کے حاضر ہوئے تو بادشاہ نے سوچا کہ یہ تو ہر شرط کو پورا کر رہا ہے، لیکن اسے میں کیسے منع کروں؟ بادشاہ کو غصہ آ گیا۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا، بادشاہ نے جھڑکا اور غصے میں بولا چلا جا، میں اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے نہیں کروں گا۔ اب دل ٹوٹ گیا، دل پہ ٹھوکر لگی۔ وہ کہا ہے نا کسی نے مسجدیں ڈھا دے مندر ٹا دے جو کچھ ٹیندا، پر کسے دا دل نہ ٹاویں، دل وچ خدائے رہندا۔ جب دل ٹوٹ گیا تو آپ وہاں سے واپس لوٹ گئے، وہیں پر کہیں دور جا کر جنگلوں میں ایک جھونپڑی بنا لی، اس میں رہنا شروع کر دیا۔ اب دل کی آہ لگ گئی، ہمیشہ کسی کی بد دعا سے بچو۔ جب دل کی آہ لگ جاتی ہے تو بندہ کسی قابل نہیں رہتا، وہ بندہ چاہے کتنا ہی اونچے مقام پر فائز نہ ہو، بندے کو آہ لگ جائے تو بندہ دنیا میں بھی ناکام ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی رسوائی اس کا مقدر ہوتی ہے۔ خیر وہ رہنے لگے۔ اب بادشاہ کی بیٹی اچانک بیمار ہو گئی۔ جب بیمار ہوئی تب ہوا یہ کہ بہت سے طبیبوں کو بلایا گیا، مگر ہر کسی نے کہا کہ اس کی بیماری کا علاج سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس کو بیماری کیا ہے۔ لیکن وہ بیٹی بادشاہ کی بیمار ہوتی گئی،
ہوتی گئی، حالت بگڑتی چلی گئی۔ اب حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ بیٹی کے آخری سانس چند باقی رہ گئے۔ بادشاہ کو بہت افسوس ہوا، بادشاہ نے رونا دھونا شروع کیا، لیکن اب پچھتائے کیا جب چڑیاں چگ گئی ہوت۔ اب ہوا یہ کہ بادشاہ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ اب آگے کا واقعہ بہت دلچسپ ہے۔ بادشاہ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا، بادشاہ رویا دھویا، سب کچھ کیا، خیر اس کی بیٹی کو اٹھایا گیا، جنازہ پڑھ کر اس کو دفن کر دیا گیا۔ جب دفن کر کے لوٹے تو فقیر وہ جو تھے، ان کا نام آخر میں بتاؤں گا، ان تک بات پہنچ گئی کہ بادشاہ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ کو بہت دکھ ہوا، بہت افسوس ہوا، رات کا پچھلا پہر ہوا، پچھلی راتی اور رحمت رب دی کرے آواز بلند آوازاں، ہے کوئی بخشش منگن والا، کھلا رحمت دا دروازہ۔ اب رات کا پچھلا پہر ہوا، آپ اس قبر پر پہنچ گئے، جا کر رب کی بارگاہ میں دعائیں کرنے لگے۔ اے باری تعالیٰ، میں نے تو سچا پیار کیا تھا، میں نے سچا عشق کیا تھا، مگر یہ کیا ہوا میرے ساتھ؟ اے اللہ، تو ہر چیز پر قادر ہے، اے مولا اسے زندہ کر دے۔ التجائیں، دعائیں کرنے لگے، دل سے رب کو پکارنے لگے۔ رب فرماتا ہے نا کہ بندہ جب میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو وہ میرے ایک ہاتھ قریب آتا ہے، میں 2 ہاتھ اس کے قریب آتا ہوں۔ مفہوم حدیث۔ اب آپ نے قبر کو کھولا، قبر میں شک ہوئی یا کھولا، جیسے بھی بادشاہ کی بیٹی کو اٹھا کر اپنی جھونپڑی میں لے گئے، اٹھا کر اپنی جھونپڑی میں لے گئے۔ جب جھونپڑی میں لے کر چلے گئے تو وہاں پر اس کو رکھ کر خدا کی بارگاہ میں التجائیں کرنے لگے، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنے لگے۔ یا باری تعالیٰ، میں نے سچا عشق کیا تھا، سچا پیار کیا تھا، سچی محبت کی تھی، اے اللہ اپنی رحمت کے صدقے اس کو زندہ فرما دے۔ اچانک بادل چھا گئے، آندیاں جاری ہو گئیں، تھوڑے وقت کے بعد چھما چھم بارش برسنا شروع ہو گئی۔ بارش برسنا شروع ہو گئی، آپ نے جھونپڑی کے دروازے سے دیکھا کہ چھما چھم بارش برس رہی ہے۔ آپ اندر چلے گئے، رب کی بارگاہ میں دعائیں کرنے لگے۔ اچانک آپ کی جھونپڑی کا دروازہ جو جیسا بھی تھا کھٹکا، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ وہاں سے جھونپڑی سے دروازے پہ آئے، پوچھا کون ہو، کیسے آئے ہو؟ کہا اے بندہ خدا، ہم راہ گیر مسافر ہیں، راستے میں گزر رہے تھے، اچانک بارش شروع ہو گئی ہے، ہم تیرے ہاں تھوڑی دیر کے لیے پناہ لینا چاہتے ہیں، ہمیں تھوڑی دیر کے لیے پناہ دے دو، جب بارش رک جائے گی، بارش تھم جائے گی، ہم چلے جائیں گے۔ خیر آپ نے ان کو پناہ دے دی، کہا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ جب وہ آ گئے جھونپڑی کے اندر انٹری کی انہوں نے، تو دیکھا کہ بادشاہ کی وہی بیٹی جو تھی وہ پڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا بندہ خدا کیا ماجرا ہے؟
یہ کون ہے؟ آپ نے پہلے تو بات نہیں بتائی، چھپانے کی کوشش کی، پھر ان کے اصرار بڑھنے پر آپ نے بتا دیا کہ یہ مردہ ہے، بادشاہ کی بیٹی ہے، اس طرح میں نے اس سے پیار کیا تھا، بادشاہ سے اس بیٹی کا ہاتھ مانگا تھا، مگر بادشاہ نے انکار کر دیا، بیمار ہوتے ہوتے اس کی حالت یہ ہو گئی، یہ دنیا سے چلی گئی، اب میں اس کو نکال کر لے آیا ہوں، رب کی رحمت پر بڑی امید ہے۔ اب ان میں سے ایک نے کہا نبض کو پکڑ کر چیک تو کرو کیسی ہے، کیا ہے؟ چیک کیا تو اس نے کہا یہ تو زندہ ہے۔ آپ حیران ہوئے، کہا زندہ ہے؟ کہا ہاں یہ زندہ ہے۔ کہا نہیں یہ مر چکی ہے۔ کہا نہیں یہ زندہ ہے۔ انہوں نے کہا جاؤ اس طرح پانی لے کر آؤ، پانی لے کر آئے، چھینٹے منہ پہ مارے گئے، ایک نے پاؤں کے تلووں کو مالش کی، ایک نے ہاتھوں کو۔ تھوڑی ہی دیر گزری کہ وہ بادشاہ کی بیٹی جو تھی وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آپ بہت خوش ہوئے، اٹھ کر اس نے دیکھنا شروع کر دیا چاروں طرف، میں کہاں پہ ہوں؟ آپ نے اس کو بتایا کہ تو اس جگہ پہ ہے۔ کہا میں کیسے پہنچی؟ آپ نے سارا واقعہ بتا دیا کہ ایسے ایسے سارا کچھ ہوا۔ جب سارا واقعہ بتایا گیا تو وہ بہت متاثر ہوئی، کہا اچھا اگر اسی طرح ہے تو آؤ پھر میں تمہارے ساتھ نکاح کر لیتی ہوں۔ آپ نے انہی دو وہ جو وہاں پر گئے تھے گواہوں کی موجودگی میں ان کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اب بارش تھوڑی تھم گئی، وہ مسافر جو تھے جھونپڑی سے نکل کر چلے گئے۔ تھوڑے ہی اب یہ نکلے تھے کہ آپ کو خیال آیا ان کو دیکھنا تو چاہیے، آئے کہاں سے آئے تھے؟ آپ نے تھوڑا نکل کر دیکھا، پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کیسے آئے تھے؟ انہوں نے کہا ہم اب تیرے رب کے فرشتے ہیں، تیرے رب کی طرف سے آئے تھے۔ وہ نکل کر چلے گئے۔ خیر دونوں کا نکاح ہوا۔ اب آگے کا واقعہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ دونوں کا نکاح ہو گیا۔ اب وقت گزرا، ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ رب تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا کیا۔ جب وہ بیٹا تھوڑا بڑا ہو گیا تو انہوں نے جھونپڑی اور بادشاہ کے محل کے درمیان تھوڑا ہی فاصلہ تھا، انہوں نے وہاں پر قریبی مسجد میں کسی قاری کے پاس پڑھنے کے لیے بھیج دیا۔ وہ بچہ اب قاری کے پاس پڑھنے کے لیے جانے لگا، قرآن پڑھنے لگا، حفظ کرنے لگا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بادشاہ کا اس مسجد میں گزر ہوا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ یہ بچہ ہے بہت پیارا ہے۔ بادشاہ نے جب اس بچے کو دیکھا تو گھر میں گیا اور بتایا اپنی بیوی کو کہ اس طرح میں نے بچہ دیکھا، بہت خوبصورت ہے۔ بادشاہ کی بیوی نے کہا ہمارا بیٹا تو پہلے کوئی نہیں ہے، اولاد ہے نہیں، ہماری بیٹی تھی وہ بھی فوت ہو گئی، جو تم کسی بھی قیمت پر اس بچے کو خرید لو۔ اب وہ بادشاہ مسجد میں گیا، پوچھا یہ بچہ کہاں سے آیا ہے، کس کا ہے؟ بادشاہ نے کہا قاری نے کہا کہ بادشاہ اتنی حیرانگی والی کوئی بات نہیں ہے، یہ بچہ ایک فقیر کا ہے۔ کہا کون سا فقیر ہے، کہاں رہتا ہے؟ کہا بادشاہ سلامت، آپ کو کیا غرض، آپ بادشاہ ہیں، اس فقیر سے کیا لینا دینا؟ کہا نہیں میں اس فقیر سے ملنا چاہتا ہوں۔ صبح اس قاری کو بلایا، اس فقیر کو بلایا جائے۔ اب دن گزرا، وہ قاری جو تھے انہوں نے اس فقیر کو ان کو بلا لیا۔ بادشاہ کے سامنے جب اس کا آمنا سامنا ہوا، بادشاہ نے دیکھا، حیران رہ گیا، یہ تو وہی فقیر ہے۔ کہا اے بندے کہاں رہتے ہو؟ کہا خدا کی زمین میں رہتا ہوں۔ کون سی جگہ پہ رہتے ہو؟ کہا جھونپڑی ہے ایک، اس میں رہتا ہوں۔
کہا نکاح ہوا ہے؟ ہاں نکاح ہوا ہے۔ یہ بچہ آپ کا ہے؟ ہاں میرا بچہ ہے۔ کہا یہ بچہ مجھے دے دو۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ میں بچہ نہیں دے سکتا کسی قیمت پہ بھی۔ بادشاہ نے کہا میں تیری جھونپڑی میں آنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آ جائیں آپ کسی وقت۔ بادشاہ نے بتا دیا کہ میں فلاں فلاں وقت میں آؤں گا۔ اب بادشاہ کے آنے سے پہلے وہاں پر ان کی بیٹی نے کھانے وغیرہ کا انتظام کیا۔ فقیر نے بتا دیا تھا انہوں نے کہ وہ بادشاہ آپ کے والد جو ہیں وہ آ رہے ہیں جھونپڑی میں۔ خیر بادشاہ نے کھانا کھایا، کہا کھانا تو بہت لذیذ ہے، اپنی بیوی سے تو ملاؤ۔ خیر انہوں نے کہا کہ ملوا دیتا ہوں، تھوڑی دیر آپ کھانا وغیرہ کھائیں۔ کھانا کھانے کے بعد جب اس کے سامنے اس کی بیٹی آئی، بادشاہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ کہا بیٹی آپ؟ کہا ہاں بابا۔ بادشاہ نے کہا اب تو فوت ہو گئی تھی، یہ ماجرا کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ میں یہاں پر تمہیں دیکھ رہا ہوں، یہاں تک کیسے پہنچ گئی؟ تو انہوں نے سارا واقعہ بتایا کہ آپ نے جب مجھے دفن کر دیا تھا تو اس طرح یہ مجھے نکال کے لے آئے تھے اور اس طرح ہوا، سارا واقعہ بتا دیا۔ بادشاہ بہت غمگین ہوا کہ میں نے کیا کیا، اگر جب یہ مجھ سے مانگ رہا تھا رشتہ اس کو دے دیتا تو کیا پتہ کہ میرے مقدر میں کتنی خوشیاں آتی۔ اب میں نے بیٹی کی جدائی کے بعد زندگی کو غموں میں گزارا ہے۔ خیر بادشاہ بہت خوش ہوا اور ان کو ساتھ لے کر اپنے محل میں گیا اور اپنی بیوی کے ساتھ یعنی اس بیٹی کی ماں کے ساتھ بھی ان کو ملوایا، اور یوں پھر سب مل کر ہنسی خوشی رہنے لگے۔ یہ ہے عشق حقیقی، یہ عشق حقیقی تھا۔ جب عشق حقیقی ہوتا ہے تو خدا ملوا بھی دیتا ہے۔ انسان کو بہت سخت سے سخت، مشکل سے مشکل ترین اوقات سے بھی گزرنا پڑتا ہے، مگر اگر عشق حقیقی ہو تو اللہ تبارک و تعالی ملوا ضرور دیتا ہے۔ اس لیے عشق مجازی سے جان چھڑائیں، اپنے رب سے عشق کریں، رب کے پیارے محبوب سے پیار کریں، ان کے فرمانوں پر عمل کریں، اور جو اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے انسان کو پہلو عطا کیے ہیں ان کے مطابق زندگی گزاریے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر چل کر اپنی زندگی کو بسر کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں شیطان مردود کے شر سے ہمیشہ دور رکھے، ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، اور دل کے حسد سے، دل کے کینے سے، دل کے بغض سے اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ محفوظ رکھے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ جیو تو ایسے جیو کہ ہر کوئی تمہارا احترام کرے، جیو تو ایسے جیو کہ ہر کوئی تمہارا احترام کرے، مرو تو ایسے مرو کہ دشمن بھی تمہیں سلام کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔